السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید مبارک سب دوستوں کو۔ اور آج عید الفطر کے موقع پہ ہی ایک خاص عمل کی اجازت بھی آپ لوگوں کو دوں گا، اس کا پورا طریقہ کار بھی بتاؤں گا۔ 5 منٹ کا عمل ہے۔ 5 منٹ کے عمل میں آپ کے اوپر کوئی بھی اثرات ہیں، آپ کے کام خراب ہو رہے ہیں، گھر میں، باہر، بزنس میں، جاب میں کوئی بھی پریشانی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بندش ہے، کچھ حملہ ہے جادو جنات کی وجہ سے، یا دشمن کے حسد کی وجہ سے، کچھ بھی ایسا مسئلہ ہے، 5 منٹ کے اندر اندر وہ پلٹ جائے گا، اس کا یہ وارڈ پلٹ جائے گا۔ اس بات کی گارنٹی دے رہا ہوں، اور اس خاص عمل کی میں آپ کو اجازت دوں گا۔ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ جو نئے سبسکرائبر ہیں ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، جو پرانے سبسکرائبر ہیں ان کے لیے بھی عمل ہے، اور جو میرے چینل پہ بالکل نئے ہیں وہ میرے عمل کو کاپی کر لیں، نوٹ کر لیں دھیان سے، ان کو بھی اجازت ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کا آئیکن دبا دیں۔ عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے کسی بھی دن، کسی بھی وقت پتے لانے ہیں۔ 3 درختوں کے پتے آپ نے لے کر آنے ہیں۔ ایک ہے سریں کا درخت، سریں، پنجابی میں اس کو شریں بھی بولتے ہیں۔ 7 عدد پتے لے کر آنے ہیں اس درخت کے۔ اس کے بعد آپ نے نیم کا درخت، اس کے 7 عدد پتے لے کر آنے ہیں۔ پھر آپ نے بیری کا درخت، بیری چاہے چھوٹی ہو یا چاہے بڑی بیری ہے، کوئی بھی بیری، آپ نے اس کے بھی 7 عدد پتے لے کر آنے ہیں۔ اب تینوں درختوں کے آپ نے 7 عدد پتے لے کر آنے ہیں۔ یہ آپ کسی بھی وقت میں لے کر آ سکتے ہیں تینوں درختوں سے، لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ پتا سالم حالت میں ہو، اس میں کوئی سوراخ نہ ہو، مرجھایا ہوا نہ ہو، خشک نہ ہو، اور پتا گرا ہوا نہ ہو۔ درخت سے اسی وقت آپ نے توڑنا ہے اور اسے لے آنا ہے گھر پہ۔ جب آپ لے آئیں پھر آپ نے اس کو کسی بھی برتن میں آپ نے ڈالنا ہے، پانی اس میں ڈالنا ہے، گرم کرنا ہے، ابالنا ہے اس پانی کو۔ ان پتوں کا ارک نکل آئے گا، پانی سرخ یا سبز ہو جائے گا۔ 20 منٹ تک آپ پانی کو ابال لیجئے گا اچھی طرح، پتے بیچ میں ان کا ارک نکل آئے گا۔ اس پانی سے آپ نے نہانا ہے، غسل کرنا ہے۔ صابن لگانا ضروری نہیں، لگانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی۔ غسل کرنے میں غسل کر لیجئے اسی پانی سے۔ پانی نالی میں جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کچھ عملیات میں شرط ہوتی ہے، کچھ فلیتوں کی، جب آپ وہ نہانے کے پانی میں استعمال کرتے ہو تو آیت قرآنی ہوتی ہیں یا نقوش ہوتے ہیں، تو وہ پانی جس سے نہایا جاتا ہے کوشش کی جاتی ہے کہ وہ پانی نالی میں نہ جائے، کچی زمین میں چلا جائے، یا کسی برتن میں، آپ کھلے برتن میں نہاتے ہیں تو وہ پانی بعد میں ویسٹ کیا جائے تو کسی صاف جگہ پہ ویسٹ کیا جائے۔ لیکن اس پانی کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس پہ کوئی بھی پڑھائی نہیں ہوئی۔ کچھ خاص عمل کے لیے آپ نے اس کو نہانا ہے۔ اس سے نہانے کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے اکیلے تنہا۔ اگر آپ اپنے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو اپنے ارد گرد حصار کر لیں۔ شہادت کی انگلی سے کر سکتے ہیں، چھری سے کر سکتے ہیں، چاک سے کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز سے آپ کر سکتے ہیں حصار۔ 7 بار آیت الکرسی اور 7 بار چاروں کل پڑھ کر، اگر چھری سے کر رہے ہیں چھری کی نوک پہ آپ نے دم کرنا ہے، انگلی سے کر رہے ہیں شہادت کی انگلی کی نوک پہ آپ نے دم کرنا ہے، چاک سے کر رہے ہیں تو اس کی نوک پہ آپ نے دم کرنا ہے۔ دم کر کے آپ نے اپنے ارد گرد 2 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے، اور دائرے میں انگلی گھما دینی ہے، یعنی حصار لگا دینا ہے۔ زمین پر بیٹھے ہیں، زمین پر حصار لگا لیں۔ فرش ہے آپ کے گھر میں، فرش پہ بیٹھے ہیں، اس پہ حصار لگا لیں۔ جس بھی جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ارد گرد آپ نے حصار لگا لینا ہے، کھینچ دینا ہے زمین کے ساتھ ساتھ اس کو۔ اگر چھری سے حصار آپ لگا رہے ہیں تو زمین اگر کچی ہے
تو آپ نے جہاں سے حصار کو شروع کیا ہے، جس بھی لائن سے حصار ہوتا ہے، اپنے دائیں طرف سے آپ نے کھینچنا ہے اور بائیں طرف سے اس کو ختم کر کے جہاں سے آپ نے شروع کی ہوتی ہے لائن، وہیں پہ آ کے دائرے میں اس کو ختم کر دینا ہوتا ہے۔ چھری سے حصار لگایا ہے تو آپ نے نوک باہر کی طرف، یعنی جو دھار والا حصہ ہے وہ باہر کی طرف رکھنا ہے، اور جو بغیر دھار والا حصہ ہوتا ہے چھری کا، وہ اندر کی طرف رکھنا ہے۔ یہ تو ہو گیا حصار میں نے کچی زمین کا، جس میں آپ اس چھری کو زمین کے اندر گاڑ دیں گے، تھوڑی سی گاڑ دیں گے جس میں چھری کھڑی ہو جائے۔ اگر فرش ہے تو فرش پہ آپ نے جو لکڑی والا حصہ ہوتا ہے چھری کا، وہ اندر کی طرف رکھ لینا ہے، یعنی اپنے حصار کے لائن کے اندر، اور جو لوہے والا حصہ ہے، جو دھار اور بغیر دھار والا جو لوہے کا حصہ ہے، وہ آپ نے حصار والی لائن سے باہر کی طرف رکھنا ہے، یعنی چھری کو لٹا لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ باقی اگر چاک سے لگایا ہے یا انگلی سے لگایا ہے تو اس کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، چاک کو بھی آپ اپنے حصار کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے عمل کیا پڑھنا ہے؟ عمل آپ نے پڑھنا ہے 101 بار، جو مندرہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے یہ پڑھنا ہے: یا علی ولی کے نام سے پہلے پڑھوں، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر نام لوں، یا اللہ چڑھے دلدل کی سوار کی سواری، ختم ہو فلاں بن فلاں کی روحانی جسمانی ہر بیماری، مہک کے کلندر کے برا بھر دے، مراد سے کشکول کتب کمال لا دے، حیدر قرار معرفت کا سمندر بولے تن من میرا سخی، جلال سرخ پوش سرکار پلٹا دے فلاں بن فلاں کے اوپر جو بھی علم جادو جنات ہیں، مٹے فلاں بن فلاں کے دشمن صفائے ہستی سے، بحق کے عباس با وفا، بحق کے عباس با وفا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے 101 ٹائمز، یعنی 101 بار آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھ کر آپ کے سامنے پانی کا گلاس آپ نے رکھ لینا ہے، وہ پانی آپ نے پی لینا ہے، بس اتنا سا کام ہے۔ اس مندرے کے اول و آخر درود شریف آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ تعداد آپ رکھ لیں 7 کی یا 11 کی، یعنی 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف ہو گیا۔ اس میں ایک اور چیز یہ کہ جہاں پہ فلاں بن فلاں میں نے 2 جگہ پہ پڑھا ہے، اس فلاں بن فلاں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے میرا بولنا ہے، یعنی پہلے فلاں بن فلاں میں آپ نے بولنا ہے کہ میری روحانی جسمانی ہر بیماری، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے پڑھ رہے ہیں، یعنی مریض آپ کے سامنے ہے، تو آپ نے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لینا ہے، پہلی فلاں میں اس کا نام، بن فلاں میں پھر اس کی والدہ کا نام لینا ہے، لے کر آپ نے دم کر دینا ہے پانی پر، اور وہ پانی اس مریض کو پلا دینا ہے۔ اپنے لے کر رہے ہیں تو اپنے پانی وہ خود پی لینا ہے۔ بہت ہی خاص، بہت ہی زبردست یہ عمل میں آپ کے لیے اس لیے حاضر خدمت ہوا ہوں کیونکہ اس کے ریزلٹس میں نے خود پائے ہیں، تو میں نے سوچا آج خوشی کا موقع ہے تو آپ کو اس عمل کی اجازت بھی دوں اور یہ عمل کا پورا طریقہ کار بھی آپ کو بتاؤں۔ اسی وقت آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا، جو جسم پہ وزن محسوس ہے، سر بھاری کندھے بھاری کچھ بھی محسوس ہو رہا ہوگا، وہ آپ کو اسی وقت پتہ چلے گا کہ آپ کے جسم سے وزن ہٹا ہے، آپ کے دل میں دماغ میں سکون آیا ہے، راحت ملی آپ کو۔ یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اثرات زائل ہو گئے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھنا مت بھولیے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔